اس نے ایک اور گہرا کش لیا اور دھوئیں سے بنے اس کے عکس کو دیکھا، ہنسا۔ تم ہنس رہی ہوگی نا میری بے بسی کو سوچ کر؟ اسے لگا جیسے اس کا عکس مسکرایا ہو۔ تو یار میرے پاس آ کر میرے قریب سے میری بے بسی دیکھ لو۔ اس کے الفاظ سے اس کی بے بسی سے کرب کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کا عکس غائب ہوا تو اس نے دوبارہ سے کش لے کر دھوئیں سے اس کا عکس بنایا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا، وہ اس کے پاس نہیں تھی لیکن اس دھوئیں میں تو وہ اسے دیکھ سکتا تھا۔ اس سے بات کر رہا تھا، تم جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ شاید اس وقت ہم نے حواسوں میں نہیں تھا، اسی لیے اس کے عکس سے پوچھا تھا کہ اب تم مجھے جواب بھی نہیں دو گی۔ اس نے اس کی چپ پر غرا کر کہا۔ اس کے غرانے کی دیر تھی کہ وہ عکس بھی ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ٹھیک ہے مت جواب دو، بھاگ لو مجھ سے، لیکن جب میں تمہیں ڈھونڈوں گا پھر تمہیں 20 کے ساتھ خود میں قید کر لوں گا، کسی سے بھی تمہیں ملنے نہیں دوں گا، نہ دیکھنے دوں گا، صرف میں تمہیں دیکھوں گا، صرف میں۔ وہ بڑبڑاتا سگریٹ کو مسل کا بار گر گیا اور اتنے دنوں کے رات جگہ تھکاوٹ سے نیند میں چلا گیا۔ نہیں آئے وہ؟ دان نے افسردگی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے نہ میں سر ہلایا اور کرسی پر بیٹھنے لگا۔ تم نے اسوا بیٹی کو کچھ کہا ہے کیا؟ وہ روتی ہوئی کمرے میں گئی ہے۔ میں نے، اس نے حیرانگی سے کہا، میں تو عارف کو بلانے گیا ہوا تھا، جب تم نہیں آئے تو میں نے اسے ناشتہ دے کر اوپر بھیجا تھا۔ پھر وہ تھوڑی دیر بعد روتی ہوئی ٹرے رکھ کر کمرے میں بھاگ گئی۔ تم نے اگر عرش کی وجہ سے اسے کچھ کہا ہے تو عارف میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، جس میں اس بچی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے تم اسے تنگ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے انہوں نے سنجیدگی سے کہا، لیکن لہجے میں تنبیہ تھی۔ اس نے سر ہلایا، اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ دان نے ابسام صاحب کی طرف دیکھا اور پھر گھر میں چائے۔ افسردگی کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی تھی ان کی خوشیوں کو۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ اوندے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے پاس بیٹھ کر اس نے نرمی سے پوچھا۔ اس کی آواز اس نے اپنی ہچکی دبائی لیکن ہنوز لیٹی تھی۔ اسوا، اس نے نرمی سے پیار سے پکارا۔ اس کی نرمی پیار سے پکارنے پر وہ ہچکی دباتی اٹھ بیٹھی اور روتے اس کے گلے لگی۔ عرش نے ایسا کیوں کیا عارف؟ مجھ سے عارف بھائی کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی۔ اس نے اس کی کمر سہلایا۔ آپ کو مجھ سے بھی نفرت ہو رہی ہوگی نا کہ میری بہن کی وجہ سے آپ کے بھائی کی یہ حالت ہو، شاید آپ مجھے چھوڑ بھی دیں۔ اس نے اس کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنا ڈر خدشہ بتایا جو اتنے دنوں سے اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ وہ جب بھی عارف سے دوری کا سوچتی تو اس کی سانسیں تھمنے لگتی۔ وہ اس کے بغیر اس زندگی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم نے ایسا کس نے کہا میری جان؟ اس نے اسے سامنے کرتے چہرے ہاتھوں میں بڑے اس کے آنسو انگوٹھے سے صاف کیے۔ میں کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، مانتا ہوں بھائی کی حالت عرش کی وجہ سے ہے اور مجھے عرش پر غصہ بھی ہے اور کچھ حد تک نفرت بھی دل میں اٹھتی ہے جب میں اپنے بھائی کو اس کے لیے روتا تڑپتا دیکھتا ہوں۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے کہ خون کے رشتوں میں کشش ہوتی ہے اور ان کے آگے انسان کے سارے رشتے دم توڑ دیتے ہیں اگر ان میں خلوص محبت ہو۔ لیکن تم سے میرا دل کا رشتہ ہے، تمہارا الگ مقام ہے میری زندگی میں اور باقیوں کا الگ۔ کوئی شخص کسی کی جگہ نہیں لیتا، ہر ایک کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ عرش کے لیے کہ نہ تو میں تمہیں سزا دوں گا، نہ کبھی تانا، کیونکہ یہ اس کا عمل ہے نہ کہ تمہارا۔ پھر تمہیں کیوں اس کے تانے میں؟ ان کے رشتے کا ہمارے رشتے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ میں پڑھنے دوں گا۔ تم اپنے دل دماغ سے سب خدشات نکال دو اور بس یہ یاد رکھو کہ اسوا ہے تو عارف ہے، یہ دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے لیکن اس دل میں تم بستی ہو، تم دھڑکن بن کر دھڑکتی ہو اس دل میں۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا۔ اسوا اس کی آنکھیں اس کے الفاظ میں کھوئی، رونا بھول کر اس کے دل کی مقام پر ہاتھ تک اس کی دھڑکنوں کے تال میل کو محسوس کرنے لگی۔ وہ بھی اسے گلے لگائے اسے محسوس کرنے لگا، اس میں ہی تو سکون تھا، ورنہ وہ کتنے دنوں سے پریشان تھا۔ عارف نکاح میں تو بڑی طاقت ہوتی ہے نا، تو پھر عرش کے دل میں عارف بھائی کے لیے کیوں کوئی فیلنگ پیدا نہیں ہوئی؟ اس کا جواب تو اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ بعض دفعہ انسان ان احساسات سے دوچار ہوتا ہے لیکن وہ اپنی انا، اپنی بیوقوفی اور نفرت میں ان کو پس سے پشت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نفرت کی دیوار پاش پاش ہوتی ہے تو ساری دنیا ختم ہو جاتی ہے اور پھر انسان کو سب کچھ دکھائی سنائی اور محسوس ہونے لگتا ہے۔ عرش کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، جب اس کے سامنے سارا سچ کھلے گا تو وہ بھی اپنوں اور غیروں میں فرق کو جان لے گی۔ اب شاباش، تم نے کوئی بھی فضول بات ذہن میں نہیں آنے دینی۔ اس نے اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ اس نے سر ہلایا۔ میرے کپڑے نکال دو، چاچو تو ٹھیک نہیں ہے اور عارف کی حالت تم جانتی ہو، اس لیے بابا کے ساتھ میں آفس جا رہا ہوں، تم میرے کپڑے نکال دو، وہ تب تک میں شاور لے لیتا ہوں۔ جی اٹھی، وہ شاور لینے چلا گیا جبکہ اس کے کپڑے اور دیگر چیزیں نکال کر رکھنے لگی۔ ناشتے کے بعد ابتسام صاحب عارف کے کمرے میں داخل ہوئے، اپنے
گبرو جوان بیٹے کو اس طرح بے ترتیبی سے لیٹے پاؤں بیڈ سے نیچے پڑے دیکھ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے ماتھے پر بال پیچھے کیے اور اس کی بند پلکوں پر ٹھہرے آنسو دیکھ کر ان کا دل رویا۔ تم تو میرے شیر بیٹے ہو نا، پھر کیوں اس طرح روتے ہو؟ ہمت کرو، وہ مل جائے گی انشاءاللہ، انہوں نے روندے لہجے میں کہتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ باپ تھے، بیٹے کی تکلیف پر دل رو رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر اس کے بکھرے وجود کو دیکھ نہ سکے تو وہ دعا دیتے کمرے سے نکل گئے۔ افسام صاحب کمرے میں آئے تو کرسی پر بیٹھ کر آنکھیں موند گئے۔ نیند ان کی آنکھوں سے بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ماضی کی ایک غلطی ان کے ضمیر کو ہچکولے دے رہی تھی۔ اتنے بے بس تو وہ کبھی نہیں رہے تھے جتنے اس وقت تھے، اس وقت بھی نہیں جب وہ خود ٹوٹے تھے۔ لیکن آج بات بیٹی کی تھی جو نہ جانے کہاں تھی اور اس عورت کے پاس محفوظ بھی تھی کہ نہیں۔ سوچتے سوچتے وہ آج سے 19 سال پہلے پیچھے چلے گئے، جب وہ UK بزنس کی ڈگری لے کر واپس پاکستان آئے تھے۔ پاکستان اپنی سرزمین پر آ کر وہ کتنے خوش ہوئے تھے، کتنے ترس کے تھے۔ وہ اپنے ملک کی مٹی کی خوشبو کے لیے گھر میں سب کچھ ان کی پسند کا بنایا گیا تھا۔ اتنے کتنے خوش تھے سب۔ ان کے آئے 1 مہینہ ہونے کو تھا اور پھر دا کے بھرپور اصرار پر ان کے ساتھ بزنس سنبھالنے لگے، جب بھی ان کا کوئی ارادہ نہ تھا آفس جانے کا۔ داور ابتسام صاحب کی گائیڈنس میں وہ بہت جلدی ساری چیزیں سیکھ گئے تھے کہ اب وہ اکیلے بزنس کو سنبھال سکتے تھے۔ ابتسام صاحب کو شاید اسی دن کا انتظار تھا کہ وہ سارا بزنس ابتسام صاحب کے ثبوت کرتے خود سیاست میں آگے۔ چونکہ دا کبھی سیاست میں کچھ عرصہ گزرا تھا، اس لیے انہیں دا نے روکا نہیں۔ جو وہ سارا بزنس سنبھالنے لگے تھے، یہ بھی عام دنوں کی طرح کا ایک دن تھا کہ ان کے دوست غفور صاحب جو کہ جہاں کر ان کے بنے تھے ایک پروجیکٹ کے حاصل ہونے کی کوشش میں انہیں شام کو ٹریٹ پر لے گئے۔ وہ بھی خاموشی سے ان کے ساتھ چلے گئے۔ انہیں ساتھ لیے ایک کلب میں آئے تھے جو کہ کراچی کا ایک مشہور کلب تھا۔ UK میں کلب وغیرہ جانا ایک عام بات ہی، افسام صاحب بھی جاتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی شراب اور شباب میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا۔ وہ دونوں کاؤنٹر سے ذرا سا ہٹ کر سافٹ ڈرنک لے کر بیٹھ گئے۔ غفور صاحب بھی افسام صاحب کی نیچر سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا اور خود بھی ڈرنک کی بجائے سافٹ ڈرنک کو ترجیح دی۔ وہ دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ تبھی ساری لائٹس آف ہوئی اور ایک وجود پر فوکس ہوئی۔ ان کا دھیان بھی اس وجود پر چلا گیا۔ گانے کی آواز پر جب وہ وجود پلٹا تو افسام صاحب اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مبہوت ہو گئے۔ جانے کیا کشش تھی کہ وہ اپنی نظریں اس پر سے نہیں ہٹا پا رہے تھے۔ وہ وجود گانے کے بولوں پر ڈانس کرتے، لوگوں کا دل لباتے، کبھی ایک مرد کے پاس جاتے تو کبھی دوسرے۔ افسام صاحب نے خود کو اس بے اختیاری پر کوسا، لیکن جب ان مردوں کے پاس جاتے اور وہ اس پر پیسے گراتے، اس کے جسم کو چھو رہے تھے تو ان کو غصہ آنے لگا تھا۔ افسام صاحب نے نوٹ کیا تھا کہ اس لڑکی کے چہرے پر بھی کوئی ناگواری نہیں تھی، بلکہ وہ دل فریب ادا سے جیسے ان کی یہ عنایتیں وصول کر رہی تھی۔ ایک افسام صاحب کے دل میں یہ دیکھ کر جلن اور غصہ بڑھنے لگا، اور یہ دیکھ کر تو ان کی بس ہو گئی جب ایک مرد اس لڑکی کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ بس یہی تھا ان کے صبر۔ وہ آندھی طوفان بنے سرخ چہرے کے ساتھ آگے بڑھے اور کھینچ کر اس لڑکی کو دور کرتے اس آدمی پر جبر پڑے اور اسے مارنے لگے۔ اس مار داڑ میں وہ بھی کچھ حد تک زخمی ہوئے، جبکہ وہ آدمی اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا۔ جبکہ وہ لڑکی منہ باں ہاتھ کے سب دیکھ رہی تھی۔ اس ہنگامے کی جب خبر کلب کے مینیجر کو ہوئی تو بھاگا ہوا ہے اور سامنے سیاست کے ابھرتے نام ابتسام اور بزنس کی دنیا کے چمکتے ستارے افسام صاحب کو زخمی دے کر وہ گڑبڑا گیا اور جلدی سے ان تک پہنچا۔ سوری سر، مجھے لیٹ پتہ چلا، آپ کو زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ جلدی معذرت کرتا پوچھنے لگا۔ نہیں، زیادہ نہیں لگی مجھے، انہوں نے اپنے ہونٹوں سے بہتے خون کو صاف کرتے کہا، لیکن اسے کچھ زیادہ ہی لگ گئی تھی، اس لیے اس نے ہاسپٹل پہنچنے کا انتظام کرو اور ان سب کو دفع کرو جہاں سے۔ انہوں نے تماشا دیکھتے لوگوں سے کہا، جی صاحب۔ وہ ہمیں سر حالات تھا، اس آدمی اور لوگوں کو جانے کا بول کر مدرک سا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم بھی جا سکتے ہو دوسرا۔ وہ سر ہلا کر چلا گیا تو اس کے پاس آئے جو ہونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ ان کے ایسے پوچھنے پر وہ ہڑبڑائی، ایک قدم پیچھے ہوئی۔ کیا آپ اس آدمی سے بھی زیادہ امیر ہے جس کو آپ نے ابھی مارا تھا؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ انہوں نے آبرو اچکائے۔ ان کے آبرو اچکانے پر وہ سربراہ، نہیں، وہ بہت امیر ہے، جب بھی وہ آتے ہیں تو مینیجر مجھے ہاتھ ان کی خوشی کرنے کی پیسے دیتا ہے، اور آج وہ ان کے پوچھنے کے بجائے آپ کے سامنے ہڑبڑا رہے تھے، اس لیے پوچھا۔ اس نے جھجک سے پوچھا، ہم ڈبل اے ایمپائر کا نام سنا ہے؟ جی، وہ جو ابتسام مرزا جو کہ اب سیاست بھی کر رہے ہیں،
ان کے ہم وہی انہوں نے سر ہلایا۔ وہ بھائی ہے میرا اور اب اس کو میں چلا رہا ہوں۔ او اس نے منہ گول کیا، تبھی وہ مینیجر گھبرا گیا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو اور کم سن، جو کہ تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اس لیے خود کو ان حوث کے پجاری لوگوں کے سامنے خود کی نمائش کر کے خود کو بے مول موتی بنا کر سستا مت کرو، بلکہ خود کو پردے میں چھپا کر ہیرو بناؤ، جو کہ ہر کسی کی پہنچ کے قریب نہ ہو، بلکہ صرف اسی کی پہنچ کے قریب ہو جو اس کا اصل حقدار۔ میری باتوں پر غور کرنا، چلتا ہوں میں۔ اب وہ مڑا۔ سر، ہم بے سہارا لڑکیاں خوشی سے خود کو ان درندوں کے سامنے نمائش کے لیے پیش نہیں کرتی۔ وقت اور حالات ہمیں مجبور کرتے ہیں، ورنہ کیا ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم ان گندی نظروں سے محفوظ رہیں۔ اس کی آواز نے اب سمسام کے پاؤں جگہ لیے تھے۔ ان کے مڑنے پر وہ سر جھکا گئی۔ وقت اور حالات انسان کو مجبور کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ صحیح غلط کا فرق کیے بغیر کسی بھی سمت چل پڑے۔ پیٹ سب کچھ کروا دیتی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر ان کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے نام آنکھیں دیکھ کر انہیں بے چینی ہوئی۔ بے چینی نے آن گرا۔ پیٹ بھرنے کے لیے حلال طریقہ بھی تو اپنایا جا سکتا ہے نا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں لڑکیاں اگر حلال رزق کے لیے باہر نکلیں گی بھی تو یہ مرد اسے جینے نہیں دیتے۔ اور میرے پاس تو نہ کوئی ڈگری تھی نہ ہنر، اس لیے مجھے پیٹ بھرنے کے لیے یہی کرنا پڑا۔ تمہارا جو بھی ضروریات ہو، خرچہ سب کچھ تم مجھے بتا دو، میں پوری دیا کروں گا، لیکن تم اب سے یہاں یہ کام نہیں کرو گی۔ ہنسی وہ۔ آپ مجھے خود تک محتاج رکھنا چاہتا؟ وہ تلخ ہنسی۔ نہیں، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، میری ایسی کوئی نیت نہیں ہے۔ بھی پتہ نہیں، لیکن تمہاری مدد کرنے کو دل کر ہے۔ شاید اللہ نے مجھے وسیلہ بنا کر جہاں بھیجا ہے، ورنہ میں کبھی کلب نہیں گیا۔ جب سے پاکستان آیا، لیکن میں یہ جاب نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا 6 ماہ کا کانٹریکٹ ہے۔ اگر میں یہ جاب چھوڑتی ہوں تو مجھے 10 لاکھ روپے دینے ہوں گے، جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ کل تمہیں ڈانس کرنے یا ایسا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں، میں سنبھالوں گا سب۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ لیکن وہ 10 لاکھ میں نے کہا نا کہ میں سنبھالوں گا۔ جی غیر کیسے جاؤ گی؟ کبھی رات ہو گئی؟ وقت کا اندازہ کرتے انہوں نے پوچھا۔ 10 منٹ کے پاس پر میرا گھر ہے، میں پیدل جاتی ہوں۔ انہوں نے ہنکارا بڑا۔ چلو میرے ساتھ گھر چھوڑ دیتا ہوں، رات کافی ہو گئی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ صاحب، لیکن مجھے عادت ہے، میں تو اس سے بھی لیٹ جاتی ہوں۔ آپ کو وہاں تکلیف ہوگی، تکلیف کی بات نہیں ہے، چلو۔ وہ بھی ان کی اتنی اصرار پر ہاں میں سہلاتے ان کے پیچھے ہو لی۔ اسے اس کے گھر کی گلی، جو کہ دیکھنے میں ہی ہنستا حال تھی، وہاں چھوڑ کر اس نے گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ تمہارے راستے وہ اسے ہی سوچتا آیا، سارے راستے وہ اسے سوچتا آیا تھا، اس نے ایسا کیوں کیا؟ آخر اسے کیوں جلن ہوئی جب وہ سارے آدمیوں کے قریب جا رہی تھی؟ یہ تو اس کا کام تھا، پھر کیوں وہ اس پر کسی مرد کو جو کہ دیکھا خود پر ضبط نہیں رکھ پایا؟ آخر کیوں وہ پہلی نظر میں اسے دیکھا بے اختیار ہو گیا تھا؟ وہ خوبصورت تھی، شاید اس لیے اس کے دماغ نے کہا خوبصورت تو یوں کہ بھی بہت تھی۔ ان کو دیکھا تو یہ بے اختیاری سر انجام نہیں پائی۔ کبھی دل نے جواب دیا۔ خوبصورتی کے ساتھ اس کے چہرے پر معصومیت ہے، شاید اسی لیے تمہیں کیسے پتا کہ وہ معصوم ہو سکتا ہے؟ وہ یہ کام خود اپنی مرضی سے کھڑی ہو، دماغ نے اکسایا۔ نہیں، اگر وہ یہ کام اپنی مرضی سے کرتی تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آتے؟ اس کے آنسو یاد کر کے وہ پھر سے بے چین ہو گیا۔ دل اور دماغ کی جنگ تو کہیں چھپ گئی اس بے چینی کے۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، خود کو ریلیکس کیا۔ اگلے دن اس نے آفس میں اس کلب کے مینیجر کو بلوایا تھا۔ یہ لو، اس نے بغیر کسی کلام کے اس کے آگے 10 لاکھ روپے کا چیک اسے تھمایا۔ اپنے ہاتھ میں 10 لاکھ کا چیک دیکھ مینیجر کی آنکھوں میں چمک کے ساتھ ساتھ الجھن میں تھی۔ سر یہ کس لیے؟ اس نے 10 لاکھ کی تحریر کو چمکتی آنکھوں میں دیکھ کر کہا۔ وہ جو لڑکی کل رات تمہارے کلب میں ڈانس کرتی، اس کی آزادی کے پیسے ہیں۔ اب سے وہ تمہارے ہاں کام نہیں کرے گی۔ آپ رینا کی بات کر رہے ہیں سر؟ مینیجر نے کہا۔ مجھے نام نہیں پتا، لیکن وہ جو کل رات ڈانس کرتی تھی اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ جی سر، وہی تو رینا ہے۔ لیکن سر آپ کیوں یہ پیسے دے رہے ہیں؟ کیا وہ اب آپ کے ساتھ صرف کمٹمنٹ رہے گی؟ اس مینیجر نے سوال کرتے حوالے سے پوچھا۔ جسٹ شٹ اپ، اس نے کرسی سے اٹھ کر اس کے گریبان کو پکڑتے تیش میں کہا۔ ہر کوئی تم جیسا گھٹیا نہیں ہوتا جو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس سے کام نکلواتے ہیں۔ پر میں پیسے کیوں دے رہا ہوں، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسے چپ چپ شاپت آفس سے نکل جاؤ، نہیں تو پولیس کو بلوا کر تمہیں ارسٹ تو کرواؤں گا ہی، ساتھ تمہارے کلب کو بھی سیل کروا دوں گا۔ سرد لہجے میں کہتے اس نے جھٹکے سے اس کے گریبان چھوڑا۔ مینیجر اس کے گریبان جھٹکنے پر اسے صحیح کرتا آفس سے نکل گیا۔ اس کے نکلنے پر سامنے میز پر مکہ مارا۔
رینا کے لیے اس کے الفاظ اسے برداشت نہیں ہوتے، اس لیے وہ پپڑ کر اس کا گریبان پکڑ گیا۔ کیا ہوا یار، تیرا چہرہ کیوں سرخ ہوا ہے؟ اور یہ مینیجر یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا تھا کل رات کی وجہ سے؟ غفور صاحب نے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھے پریشان سے پوچھا۔ مینیجر کو وہ آفس سے نکلتے دیکھ چکے تھے۔ نہیں کچھ نہیں ہوا، انہوں نے روٹے لہجے میں کہا۔ موڈ سا تو بگڑا ہوا تھا، تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ پانی کا گلاس پیتے وہ ریلیکس ہوئے تو انہوں نے پوچھا کیوں، کیا یار کے آفس نہیں آ سکتا؟ انہوں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے کہا ایسا کیا دیکھ رہا ہے؟ اس کے یوں دیکھنے پر انہیں الجھن ہوئی۔ تمہارے چہرے پر کچھ کھوج رہا ہوں، کیا بات کو گھماؤں گا نہیں، لیکن کل رات کی تیری حرکت میری سمجھ سے باہر ہے۔ اگر تو یو کے بھی سب ڈانسز کے لیے ایسے ہی رحم دل تھا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تو صرف اس کے لیے نرم دل ہوا ہے تو بھائی اپنی نرمی کو باڑ میں بے دے۔ اب صاحب ان کی بات سمجھ رہے تھے۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ یہ مینیجر کا آنا بھی اسی لڑکی سے تعلق رکھتا ہے؟ ان کی گہری خاموشی پر وہ بولے پتہ نہیں، لیکن اس کی معصومیت نے مجھے اٹریکٹ کیا، اور پھر وہ ہے بھی چھوٹی، بمشکل 20-21 کی ہوئی۔ مجھے اچھا نہیں لگا اس کا یوں مردوں کو لبانا، اس لیے میں نے مینیجر کو پیسے دے کر اس کی آزادی خرید لی۔ انہیں نے سچ بتا دیا۔ اب سام یہ دنیا ایسی نہیں ہے جہاں لوگوں کے دو چہرے ہیں، اور تو پاکستان رہا ہے کب ہے جو تو لوگوں کے چہرے پڑھنے لگا، جہاں لوگوں نے اپنے زہریلے روح کو معصومیت کے لبادے میں چھپایا ہوتا ہے۔ اور جو لڑکیاں اس کام میں ملوث ہوتی ہیں، وہ چاہے پھر چھوٹی عمر کی ہی کیوں نہ ہو، ان کو سب کچھ سمجھ ہوتی ہے لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانا، اپنی معصومیت سے تو کبھی اپنی اداؤں سے۔ ان کا بینک اکاؤنٹ خالی کرنا یہ ہے تو ان کا کام ہوتا ہے؟ نہیں یار، وہ معصوم ہے۔ اس نے اس کی بات سے اختلاف کیا۔ میرا تو یہی مشورہ ہے تجھے کہ تو اس سب سے دور رہ، تو نے اس کی مدد کی، بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ معصوم بھی ہے تو اس سے اب دور ہی رہنا۔ یہاں لوگ نہیں صاحب ہے جو خود کو محافظ کو بھی ڈسنا نہیں چھوڑتے۔ وہ اسے سنجیدگی سے سمجھانے لگا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، لیکن میرا دل کہتا کہ وہ معصوم ہے، کہیں محبت تو نہیں ہوگی؟ پہلی نظر میں اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ افسام صاحب نے بڑائے محبت میں ان کے دل دماغ میں ایک دم سناٹا چھا گیا، اور آنکھوں میں اس بڑی پیکر کا چہرہ گما تو آنکھوں کو اس کو دیکھنے کی طلب ہوئی۔ اس کے دل نے کہا ہاں ہو گئی ہے پہلی نظر میں محبت۔ دل اچانک جھوم اٹھا۔ وہ سوالات جن کا جواب وہ کل رات سے ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے مل گیا تھا۔ ہاں، وہ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ کئی لمحے تک وہ چپ اپنے دل کی آواز اور اس کا جھومنا محسوس کرتا رہا۔ پھر جب دل نے اعتراف کیا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ غفور جو سوال پوچھنے کے بعد اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا، پہلے اس کا چپ ہونا اور پھر چہرے کی مسکراہٹ نے اسے سب سمجھا دیا تھا۔ شہزادے مبارک کو تجھے محبت ہو گئی ہے، لیکن محبت چیز بڑی بری ہے، ملے تو جنت اور نہ ملے تو ہجر۔ ابھی بھی سوچ لے تمہیں کیسے پتا کہ مجھے محبت ہوگی؟ مسکراتے اس نے پوچھا۔ تیری آنکھیں مسکراہٹ بتا رہی ہیں، لیکن تیرا یار ہوں، تجھے ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں پیچھے ہٹ جا۔ اس محبت سے ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جا جس سے تو محبت کر بیٹھا ہے وہ کوئی عام لڑکی نہیں، ایک ڈانسر ہے جو کلب میں ناچتی ہے۔ نہ جانے کتنے مردوں نے اسے دیکھا ہوگا۔ کلا کو اگر کوئی اسے تیرے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو پھر مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا غفور کہ وہ کیا تھی کیا نہیں، بس اتنا جانتا ہوں کہ اب وہ اس دل میں بات چکی ہے اور آج سے وہ یہ کام نہیں کرے گی، مطلب تو پیچھے نہیں ہٹے گا اور چھوڑ دیا۔ اس سب کو بتا کیا پیے گا؟ نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں بس نکلنے لگا ہوں۔ کھڑا ہو گیا، لیکن یار ایسے کیسے بیٹھ، میں منگواتا ہوں کچھ۔ وہ اصرار کرنے لگے نہیں، پھر کبھی چل جیسے تمہیں بہتر لگے۔ اس سے مسافہ کرتے وہ ان کے آفس سے نکل گیا۔ نہ جانے کیوں ان کو وہ معصومیت اس کے چہرے پر کیوں نہیں دکھی تھی جس کے افسام صاحب گرویدہ ہو گئے۔ نہ جانے کیوں ان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ ایسا کام کرنے والی لڑکی معصوم ہو سکتی ہے، اور پھر آنکھوں دیکھا وہ کیسے جھٹلا دیتے کہ کیسے وہ ان مردوں کے لمس پر ناگواری کے بجائے خوش ہوتی، مزید ان کی باہوں میں گھس رہی تھی، اور یہی چیز انہیں کھٹک رہی تھی۔ اور انہوں نے اپنے دوست کو سمجھایا بھی تھا، لیکن شاید وہ محبت میں کچھ دیکھنا سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ خیر، سمجھانے کے علاوہ وہ اپنے دوست کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے تھے جو انہوں نے کی تھی۔